السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ابھی رات کے بج رہے ہیں 2:45، کافی ٹھنڈ ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ بات یہ ہے کہ کل پوری رات میں سو نہیں سکی کیونکہ ہم نے ایک خبر سنی، اور وہ خبر میرے لیے ڈائجسٹ کرنا آسان اس لیے نہیں تھی کیونکہ ہمیں لگا کہ چیزیں ٹھیک ہو گئیں اور اب سب ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے، وہ پچھلے 10 سال سے کمپنی میں جاب کر رہا ہے، اور کہیں سے بھی اس کی صحت سے نہیں لگتا کہ وہ سعودی عرب میں رہتا ہے۔ نہ اس کی بیوی خوش تھی اس کی نوکری سے، نہ اس کو اس کے بیٹے سے ملنے دیا، کیونکہ اس کو اس کی جاب کی پلیس سے نکلنے ہی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، آخری بات جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا اور اس کو آنے نہیں دیا، بیٹا 1 سال کا بھی ہو گیا، اینڈ اِنَّ اللہِ و اِنَّ اِلَیْهِ راجعون، اس شخص کا کل پرسوں انتقال ہو گیا۔ ہم جب کسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے اور ہماری ایک جستجو ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے اچھے ملیں، لیکن اگر ہم ایک ایسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں صرف ذلت ملے، ذلالت ملے، کمینگی ملے، بدتمیزی ملے، روندگی ملے، کہ ہماری عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، ہمیں غلام سمجھا جا رہا ہو، ہمیں انسان نہ سمجھا جا رہا ہو، یہ سمجھا جا رہا ہو کہ صرف یہ شخص ہمارے پاس ہی کام کرے گا تو اس کا گھر چلے گا۔ مائنڈ یو کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ گلی میں گھومتے ہوئے کتوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ چوٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ جانور اور جنات سب کو رزق دیتا ہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو میں پوری رات نہ سو نہیں سکی۔ کیونکہ وہ جس کمپنی میں جس نے 10 سال کام کیا، اس کے باس نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ جب پیسہ نہیں ہوگا تو ہاسپٹل کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے میاں بیوی میں۔ ایک بیوی یہی چاہتی ہے کہ اگر اس کا شوہر باہر ہے تو وہ باہر اس کو اس کے ساتھ رکھے، اور اگر وہ اس کو ساتھ نہیں رکھ رہا تو وہ اس کو اتنی آمدنی، اتنا خرچ دے کہ اس کا خرچہ اچھے سے چل سکے۔ بچے کے کتنے خرچے ہوتے ہیں، پیمپر، دودھ، کپڑے، موسم بدل رہا ہے تو بیمار ہو رہا ہے تو۔ لیکن اگر باس ان باتوں کو نہ سمجھے تو بس حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ تو بس پھر بات کو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گی۔ الحمدللہ میرا درد اب ٹھیک ہے، لیکن جس کا شوہر اس دنیا سے گیا ہے، بس میری اللہ سے بڑی دعا ہے کہ میں اس لڑکی سے، میں تو اس کو لڑکی ہی بولوں گی، بہت جلد عافیت سے خوشیوں میں ملوں، آمین۔ جب کہ اس کے شوہر کا بھی 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ مجھے میرے رب پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تو اس کو اس کے حق کی، اس کے نصیب کی خوشیاں دے گا۔ می بینگ اے ہیومن، ٹھیک ہے، اگر میرے شوہر کے ساتھ کچھ غلطیاں اونچ نیچ ہو رہی ہوتی ہے تو میں بس یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہے اور وہی ہے، اور وہی سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ آپ بہترین کھائیں گے، بہترین پئیں گے، بہترین پہنیں گے، بہترین رہیں گے، بہترین سوئیں گے، بہترین اٹھیں گے۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا رزق مانگیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بس تو ہم پہ رحم کر دے اور ہمیں ایسے لوگوں سے دور کر دے۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے ان چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے، لیکن اب میں نے اپنی دعاؤں کو اور مضبوط کر لیا ہے۔ دعا کرے عزت سے رہیں، دنیا اور آخرت ہماری بے تحاشا حسین ہو، پیاری ہو، میری بیٹیوں کے نصیب بہت بہترین ہو، بہت زبردست ہوں، بہت اچھے ہوں، بہت پیارے ہوں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ماں باپ کے سائے سلامتی کے ساتھ بچیاں پلے بڑھیں، آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس شخص کے لیے دعا کیجیے گا جو اس دنیا سے چلا گیا، اور جہاں پر اس نے اپنی زندگی کے 10 سال لگائے تو اس کو کچھ بھی نہ ملا سوائے بیماریوں کی اور تکلیف کے۔ دعا کیجیے گا
اللہ میرے شوہر کو اپنی امان میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، بے تحاشا رزق دے، بے تحاشا، بے تحاشا، بے تحاشا کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو ابھی 3 بج رہے ہیں اور تہجد کا وقت بھی قریب ہے۔ تو یا رب کریم، یا رب دو جہاں، تو ہم پہ کرم کر دے الہی، تو ہم پہ کرم کر دے، ہم پہ فضل کر دے، اور اب تو ہم پہ ایسا کرم کر دے کہ دوبارہ وہ وقت ہماری زندگی میں کبھی نہ آئے جس میں تکلیفیں اور دشواریاں ہوں۔ نوکری تو ہو لیکن ذلت ہو، بس اچھا ہو سب کچھ، عافیت والا ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔